بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے من خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ من خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آسمانوں سے پانی برسانے والے، زمینوں سے غلے اور باغات اگانے والے کون ہے؟ الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ ذات کہ جب کوئی مجبور پریشان حال اس کو پکارے، تکلیف میں کوئی اس کو پکارے تو وہ اس کی تکلیف کو دور کر دے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اسی طرح تذکرہ ہے۔ خود ہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کون ہے وہ ذات جو یہ ساری تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، وہ ایک اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، نیکی کا فائدہ کل قیامت کے روز انسان کو اس طرح ملے گا کہ وہ اطمینان اور سکون میں ہوگا اور کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو بھی انسان نیکی کرتا ہے تو ایک فائدہ تو اس کو دنیا میں ہوتا ہے کہ چین و سکون اور اطمینان، اسی طرح آخرت میں بھی نیکی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس محشر کے میدان میں جب ساری انسانیت گھبرائی ہوئی ہوگی، خوف زدہ ہوگی، تو یہ نیک انسان مطمئن ہوگا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو منہ کے بل اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آگے سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور فرعون کا تذکرہ کافی تفصیل سے کیا ہے۔ آغاز اس صورت کے اس طور پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ زمین میں بنی اسرائیلیوں کو کمزور کر دے، مظلوم بنا کے رکھے، اور ہمیشہ بنی اسرائیل پستی کا شکار رہیں، ظلم و زیادتی کا شکار رہیں، اور وہ کبھی بھی زمین میں سر اٹھا کر نہ جی سکیں۔ یہ فرعون کی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیلیوں پر ظلم کریں، کمزوروں کو طاقت دیں، مظلوموں کی مدد کریں، اور ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ فرعون کی چاہت نہیں چلی بلکہ اللہ کی چاہت چلی، اور فرعون اپنی سلطنت کو بھی لے ڈوبا، اپنی فوج کو بھی لے ڈوبا، اور بنی اسرائیلی وہاں پہ سکون اور اطمینان سے رہنے لگ گئے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ فرعون نے مصر میں یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیلیوں میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا گیا۔ فرعون کے اس اعلان پر اس کے درباری جب سنتے کہ بنی اسرائیلی کے ہاں کوئی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو اس کو قتل کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا، ان کی والدہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جائے تو ان کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، اور اسی دریا میں فرعون کا دربار بھی تھا۔ یہ صندوق بہتا بہتا دربار تک پہنچا۔ فرعون کے درباریوں نے اس صندوق کو اٹھایا اور فرعون کے پاس پہنچایا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں اس بچے کی محبت آ گئی، اور فرعون سے کہنے لگی اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے اس بچے سے ہمیں فائدہ پہنچے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے بچپن میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن کو دربار کی طرف بھیجا، تو یہ خاموشی سے آئیں، انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ میں اس کی بہن ہوں،
بلکہ یہ کہا کہ یہ بچہ اگر کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو میں تمہیں ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جس کا یہ دودھ پی سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی والدہ کا ہی بتایا۔ ان کی والدہ کو بلایا گیا اور جب ان کی والدہ نے دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً دودھ پینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو جس وقت وہ صندوق میں اپنے بیٹے کو ڈال کر دریا کے حوالے کر رہی تھیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لولا ربطنا علی قلبہا، ہم آپ کے دل کو مطمئن کر دیں گے، آپ کی آنکھوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی آنکھوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹھنڈا کر دیں گے۔ تھوڑے دیر کی یہ مشقت ہے، آپ ان کو دریا کے حوالے کریں لیکن یہ بچہ واپس آپ ہی کی گود میں آئے گا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے دل کو مطمئن کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو دو آدمیوں کے درمیان کسی جگہ پر لڑائی ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیلی تھا جو مظلوم تھا، اور ایک تھا قبطی جو فرعون کے قبیلے کا تھا، وہ ظالم تھا، بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ فرعون کے دربار میں جب یہ بات پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قتل کا مشورہ ہوا کہ اس نوجوان کو قتل کر دو۔ ایک درباری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر خفیہ طور پر اس بات کی اطلاع دے دی کہ آپ کے بارے میں یہ مشورہ ہو گیا ہے قتل کرنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر سے روانہ ہو گئے، مدین کی طرف سفر کر کے مدین چلے گئے۔ مدین جب پہنچے تو مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی شناسہ نہیں تھا، کوئی عزیز نہیں تھا۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں محتاج ہوں، مجھ پر کوئی رحمت گزار دیجیے جس سے مجھے سہارا مل جائے۔ درخت کے قریب بیٹھے ہوئے دیکھا کہ لوگ کنویں سے آ کر پانی بھر رہے ہیں اور دو بچیاں ہیں جو پانی بھرنے کے لیے آئی ہیں کنویں کے قریب، لیکن شرم کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہی، لوگ ان کو آگے آنے کا موقع بھی نہیں دے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان دونوں بچیوں کے ہاتھ سے ڈول لیے اور ان کو کنویں سے پانی بھر کر دے دیا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں بچیاں جب گھر گئیں تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو جا کر بتایا اور والد صاحب سے کہنے لگیں کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جس نے آج ہماری مدد کی ہے، اور بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کری کہ نیک ہیں، نیک سیرت ہیں اور شرم و حیا والے ہیں، یعنی انہوں نے ہماری طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان دو بچیوں کی مدد کر رہے تھے تو ان کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ان بچیوں نے اپنے والد کو جا کر بتایا تو ان کے والد جو تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور وہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا اور ان سے کہا کہ تم میرے پاس رہو، 10 سال کی مزدوری کرو، یعنی 10 سال تک اجرت کرو، مزدوری کرو، اس کے بدلے میں تمہیں اپنی بیٹی سے نکاح کر دوں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے نوازیں گے، یہ حضرت موسیٰ بنیں گے، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے اندر 2 خوبیاں دیکھی جو بچیوں نے ان کی خوبی بتائی تھی کہ صلاحیت والے بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ اس طور پر ہوا تھا کہ انہوں نے آسانی سے پانی کے بڑے بڑے ڈول بھر کر دے دیے تھے۔ تو بیٹیوں نے جا کر ابو کو بتایا کہ وہ نوجوان بعض صلاحیت بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے، شرم و حیا والا بھی ہے۔ ان 2 خوبیوں کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کر دیا، اور مہر یہ رکھا کہ 10 سال تک آپ میرے پاس مزدوری کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخت کے نیچے جو دعا مانگی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، مجھے ضرورت ہے کہ مجھے ٹھکانہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اس دعا کی برکت سے ٹھکانہ بھی دیا، گھر بھی دیا اور گھر والے بھی دیے، یعنی رشتہ بھی ہوا، نکاح بھی ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال کی مدت پوری کر لی تو آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کو روانہ کیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر آ رہے ہیں. اس واقعے کو یعنی 10 سال بعد آ رہے ہیں مصر کی طرف. جب راستے میں پہنچے ایک جگہ تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، آگ نما روشنی ہے. اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ ادھر ہی کھڑے رہو، میں وہاں سے تمہارے لیے آگ لیتا. سردی کی راتیں تھیں، آگ کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے. جب اس درخت کے قریب پہنچے تو وہ تو آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کی تجلی تھی. اللہ نے آواز دی فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین وانا القی عصاک. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا تعارف کرایا اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا. اور نبوت دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا کہ فرعون کو جا کر سمجھائیں، اور وہ تکبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کو جا کے سمجھائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو لے کر فرعون کے پاس گئے. فرعون نے تکبر کیا، واستکبر هو وجنوده في الارض بغیر الحق فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات نہیں مانی اور ظلم کیا، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا. یہ مختصر واقعہ تھا. درمیان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تفصیلی ہیں جو عرض نہیں کی. آگے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ نیکی سے دیتے ہیں. برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ نیکی سے دیتے ہیں. ظلم کو ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دور کرتے ہیں. اور شریر لوگوں کے سامنے شرارتوں سے نہیں بلکہ شرافت سے پیش آتے ہیں. یعنی جو برا ہے اس سے بھی اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. اور راہ حق میں ایثار کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. جب کوئی بیہودہ گفتگو کرتا ہے تو یہ ان سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے الگ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں تفصیلی نیک لوگوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے بلکہ ہدایت تو اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں. یعنی جس کے نصیب میں، جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائیں گے. اور ہدایت اور راہ راست پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جس کے اندر طلب ہو. جس کے اندر طلب ہوگی، عاجزی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے، ہدایت نصیب فرمائیں گے. اور جس کے اندر طلب نہیں ہوگی، غرور ہوگا، تکبر ہوگا، وہ ہدایت کی دولت سے محروم رہے گا. آگے اللہ تعالیٰ قارون کا ذکر فرما رہے ہیں. قارون جو کہ ایک بہت مالدار شخص تھا، اس کی دولت کا تذکرہ ہے کہ اتنی دولت اور اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کی خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی اونٹ کے قافلے چلا کرتے تھے. یعنی اس کے بڑے بڑے خزانے تھے، ان خزانوں کے تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی اس کے ساتھ اونٹ کے قافلے چلا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اس دولت کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرو. وہ کہنے لگا یہ تو میری دولت ہے، میری محنت ہے، میں کیوں اللہ کے بندوں پر خرچ کروں. اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہ آئی. اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر کھینچا ہے کہ وہ اپنی دولت کے ساتھ ایک دفعہ بڑے شاہانہ انداز میں نکلا، آگے پیچھے نوکر جا کر، اور خوب اس کی دولت اور اس کے خوب مال اور بڑے شاہانہ انداز میں وہ نکلا. اس وقت کے جو اہل ایمان تھے وہ اس کو دیکھ کر للچائی نگاہوں سے کہنے لگے کہ بڑا خوش نصیب ہے، انہ لذو حظ عظیم، بڑا مال ہے. یعنی وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ دولت ہے اس لیے کامیاب ہے. اس وقت کے جو اہل علم تھے یعنی علماء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اوتوا العلم، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی تھی انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اس کی دولت کو دیکھ کر پریشان نہ ہو اور اس کی دولت کو للچائی نگاہوں سے مت دیکھو بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دولت سے پناہ مانگو. اور پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے قارون کو اس کی دولت کے ساتھ زمین میں دھنسایا. تو جو لوگ اس کی دولت کو رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، حرص کی لالچ کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، وہ پناہ مانگنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی دولت سے ہمیں بچایا کہ جو دولت اس مالدار کو لے کر زمین میں دھس گئی. تو قارون پر اللہ کا یہ عذاب آیا کہ اس نے اپنی دولت کو، اپنی کمائی کو اپنی محنت سمجھا کہ یہ میری کمائی ہے، میری محنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت کے ساتھ اس کو زمین میں دھنسا دیا. اسی منظر کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا ہے.
آگے سورہ عنکبوت میں اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر کبھی کبھی آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر کبھی کبھی تکلیفیں بھی بھیجا کرتے ہیں، اور ان تکلیف و آزمائش میں اللہ تعالیٰ اپنوں اور غیروں میں فرق کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں، اور جو کمزور منافقین ہوتے ہیں وہ ان آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے دور اور نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اہل ایمان پر جب آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور جو دین سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، اس پر کوئی تکلیف اور بیماری آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرما رہے ہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ تعالیٰ حد بھی مقرر کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر والدین تمہیں اللہ کی نافرمانی پر مجبور کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یعنی وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہیں یا اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکیں تو ان کی بات مت مانو۔ یعنی بہت سارے والدین اپنے بچوں کو کسی گناہ پر مجبور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ ایسی بات والدین کی جو اللہ کی نافرمانی والی ہو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں عذاب کی شکلیں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور مختلف گزشتہ قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آئے ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک شکل بیان فرما رہے ہیں، کبھی ہواؤں کے ذریعے ہم عذاب بھیجتے ہیں، یعنی ہواؤں کے ذریعے تیز ہوائیں، تیز آندھیاں چلتی ہیں جس سے انسانوں کو اور مالوں کو نقصان پہنچتا ہے، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی کبھی گزشتہ قوموں کو جیسے کہ چیخ و پکار کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کیا، یعنی ایک زوردار چیخ آئی جس سے سب کے کلیجے پھٹ گئے، قرب قیامت بھی یہی منظر ہوگا۔ اسی طرح کبھی کبھی عذاب اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسانے والا بھیجتے ہیں، یعنی زمین پھٹتی ہے اور سب زمین میں دھس جاتے ہیں، اور وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عذاب سمندر کی شکلوں میں، سیلابوں کی شکل میں بھیجتے ہیں کہ جس سے سب لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے، لیکن انسان خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔